بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم ایک عرصے سے تاریخ کے مخصوص ماخذ سے تاریخ لے رہے ہیں، اور وہ ایک طرح کی باتیں، ایک ہی جیسی باتیں مسلسل کر رہے ہیں، اور اس میں نہ ڈیپتھ آ رہی ہے نہ وسعت آ رہی ہے۔ تو ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بور کرتی ہیں، اور انہیں کوئی تاریخی شعور بھی نہیں دے رہی۔ ہمارے عہد کے لوگوں کو ہماری تاریخ کی کتابیں کو تاریخی شعور دیں، وہ نہیں دے رہی۔ اب ظاہر ہے تاریخی شعور مستقبل کا ہوتا ہے اور تاریخ ماضی کی ہوتی ہے۔ ماضی کی تاریخ سے ہم تاریخی شعور لیتے ہیں جو ہمیں مستقبل میں کام آتا ہے اور مستقبل کی صورت گری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی آسان سی صورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو مزید پھیلائیں، ان ریسرچ کو پھیلانا شروع کریں کہ تاریخ کے کردار جو ہیں وہ بھی بڑے محدود سے ہیں، تاریخ کا ایریا بھی بڑا محدود سا ہے، اور اس میں اسپیشل یہ بات ہے کہ تاریخ پاکستان کی ہوتی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یو پی میں ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ تو تاریخ کو ایک تو پاکستان کے جغرافیے میں لایا جائے، پھر اس کو پاکستان کے جغرافیے میں صرف مرکزی شہروں میں نہ لایا جائے بلکہ اس کو اضلاع تک لے جایا جائے۔ بڑی آسان صورت ہوگی، اضلاع تک لے جائیں گے تو ہمیں تاریخ کا بہتر شعور ملے گا۔ اضلاع میں جو لیڈر بیٹھے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے ہاں، اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، وہ اضلاع تک ریسرچ جائے گی، پھر ہمارا شعور جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا، ہمیں ڈیٹا بہتر کریں۔ تو بے نظیر بھٹو کے دور میں اضلاع کی تاریخ لکھے جانے کا ایک منصوبہ شروع ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں ایک ادارہ وجود میں آیا تھا، قومی ادارہ برائے تاریخ و ثقافت۔ تو بے نظیر بھٹو نے یہ ایک ہدایت کی تھی کہ اضلاع کی تاریخ لکھی جائے، مگر اضلاع کی تاریخ کا کام جو ہے وہ پہلی بات جو ہے کہ پوری طرح ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو وہ اس سطح پر نہیں ہوا جس سطح پر پوری دنیا میں تاریخ لکھی جاتی ہے۔ انگریزی دور میں گزٹیئر لکھتے تھے، ڈپٹی کمینرز نے گزٹیئر لکھے، پھر 90 سال پنجاب میں انہوں نے حکومت کی یا 100 سال، تو 3 گزٹیئر تو ڈپٹی کمینرز نے لکھے۔ اچھا، اب گزٹیئرز لکھنے کا جو پیٹرن ہے وہ میں اتفاق سے آئین اکبری میں مل جاتا ہے۔ آئین اکبری میں بڑی وہی پیٹرن ہے جو بعد میں انگریزوں نے گزٹیئرز میں اپنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نالائق تو نہیں تھے شروع سے، تو اچھے بھلے تھے کہ آئین اکبری کے آگے لوگوں نے لکھی، تو اس کا مطلب ہم اچھے بھلے تھے کہ انگریزوں نے گزٹیئر اسی پیٹرن پہ لکھے۔ اچھا، اب نئے اضلاع بنے ہیں۔ میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو لاہور کے آس پاس شیخو پورہ ہے، قصور ہے، ادھر اکاڑا ہے، پاک پتن ہے، یہ بہت سارے اضلاع ہیں دائیں بائیں، کچھ نئے بنے ہیں، کچھ پرانے بنے ہیں۔ تو جو نئے اضلاع بنے ہیں ان کی تاریخ نہیں لکھی گئی۔ اب اکاڑے کا گزٹیئر نہیں لکھا گیا، اب تک قصور کا گزٹیئر نہیں لکھا گیا۔ قصور کے جو ہے نا احوال جو ہے وہ لاہور کے گزٹیئر سے ملتے ہیں۔ تو 1947 کے بعد کسی بھی ضلع کا گزٹیئر نہیں لکھا گیا۔ تو ایک تو اضلاع کے گزٹیئر لکھے جائیں گے تو تاریخ کا بہتر شعور پیدا ہوگا۔ انگریز باہر سے آئے تھے اور یہاں کے دھرتی کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، یہاں کے ماحول کے بارے میں معلومات لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے گزٹیئر لکھے، اور گزٹیئرز میں معلومات جو تھیں وہ یہاں کے ماحول سے اکٹھی کی۔ اب اکاڑا میں جب ضلع نیا بنا تو گزٹیئر لکھنے کا ایک منصوبہ شروع ہوا، ڈاٹا ادھر ادھر سے لیا گیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال گزٹیئر سامنے نہیں آ سکا۔ اسی طرح اور اضلاع کا معاملہ ہے کہ نہ پرانے اضلاع کے نئے گزٹیئر لکھے گئے اور نہ نئے اضلاع کے گزٹیئر ہی لکھے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ اب پنجاب کی تاریخ میں ایک تو گزٹیئر لکھے جائیں گے تو یہاں کے لوگوں سے ڈاٹا اکٹھا کیا جائے گا، یہاں کے اخباروں سے، یہاں کے ڈپٹی کمینر کے دفتر کی فائلوں سے، ایس ایس پی کے دفتر کی فائلوں سے بہت کچھ اکٹھا ہوگا۔
خفیہ پولیس کی دفتروں کی فائلوں سے بہت کچھ ملے گا، تو ایک گزٹیئر لکھا جا سکے گا یا ایک سے زیادہ لکھے جا سکیں گے، پر 76 سالوں میں 2 تو ہونے چاہیے تھے، لیکن اب تک ایک بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک تو اضلاع کی ہسٹری لکھی جائے، اور اضلاع کی ہسٹری جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے کوئی صحافی یا ہسٹری کا کوئی پروفیسر جو ہے وہ دفتر میں بیٹھ کے نہ لکھے، بلکہ وہ فائلیں کنسلٹ کی جائیں جن فائلوں میں حقائق جو ہے چھپے ہوئے پڑے ہیں، خفیہ پولیس کی فائلیں ہیں، ڈپٹی کمشنر آفس کی فائلیں ہیں، صوبائی حکومت کی فائلیں ہیں، ان فائلوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ان فائلوں کو باہر نکالا جائے اور تاریخ لکھی جائے تاکہ ہم اپنے آپ سے آگاہ ہو سکیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں، ایک تاریخی شعور لے سکیں۔ اور یہ تاریخی شعور تبھی ہمیں ملے گا کہ ہم اپنے دفاتر کی فائلوں میں چھپی ہوئی باتیں باہر لائیں۔ ایک اور سورس ہے، اور وہ سورس ہے ادب کا۔ اب مثال کے طور پر انگریزوں کی آمد سے پہلے پنجاب میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو وہ رپورٹس ہیں جو انگریزوں نے دی، وہ ہسٹری کی کتابوں میں لکھی کوئی روایتیں ہیں، کچھ سکھوں کے حامیوں نے لکھ دی، کچھ ان کے مخالفین نے لکھ دی، لیکن کچھ لوگوں نے شاعری میں بھی تو کچھ لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر 1857 کے بارے میں ہمیں انگریزوں کا لکھا ہوا ریکارڈ ملتا ہے، مسلمانوں کا لکھا ہوا ریکارڈ تو ہے نہیں، یا یہاں کے لوگوں کا لکھا ہوا ریکارڈ جو ہے 1857 کے بارے میں جو گوگیرا میں جنگ ہوئی تھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح اور بہت سارے اضلاع میں جو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی تھیں، انگریزوں کی خفیہ پولیس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور وہاں تک ہم جاتے نہیں، تو ادھر ادھر سے تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ ہمارے پاس چل رہی ہیں۔ تو بار کے جو ڈھولے لکھے گئے تھے، احمد خان کھرل کی جو لڑائی ہوئی تھی لارڈ برکلے سے، تو برکلے کی سے لڑائی کے نتیجے میں جو واقعات رونما ہوئے اور اس پر جو وہاں کے لوگوں نے ڈھولے لکھے، وہ ڈھولے ہماری تاریخ ہیں۔ یہاں جو واریں لکھی گئی پنجاب میں وہ ہماری تاریخ ہے۔ اب واروں کو ایک الگ شعبہ مانا جائے اور ہماری تاریخ کو الگ شعبہ مانا جائے، یہ ہے مسئلہ۔ اسی طرح جو لوک روایتیں ہیں، لوک حکایتیں ہیں، لوک گیت ہیں، تو یہ سارے کے سارے ہماری ہسٹری لیے ہوئے ہیں، ان میں ہماری تاریخ چھپی ہوئی، تو ان کی بنیاد پر تاریخ لکھی جانی چاہیے تھی اور اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح ہماری تاریخ جو ہے اس کو اور پیچھے لے جائیں، ہماری سماجیات کو اگر کسی نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے بڑے اچھے سورس ہیں ہمارے پاس موجود، وہ کبھی مر ہی نہیں سکتے۔ وارث شاہ کی ہیر ہے، میاں محمد بخش کی سیف الملوک ہے، بابا ابواللہ شاہ کا کلام ہے، شاہ حسین کا کلام ہے، حسن القصص ہے مولوی غلام رسول عالم پوری کی، اور بہت ساری مرزا صاحبہ ہیں پیلو کی، کاغذ پر برخوردار کی، اور بہت ساری کتابیں، بے شمار یہاں داستانیں لکھی گئی، منظوم داستانیں، یہاں بے شمار مثنویاں لکھی گئیں، اس خطے میں بہت ساری واریں لکھی گئیں، ڈھولے جو فوک ادب ہے وہ لکھا گیا۔ تو اس فوک ادب کو اکٹھا کرنا اور اس شاعری کی بنیاد پر تاریخ مرتب کرنا، یہ ہے ہماری بنیادی ضرورت۔ یہ تاریخ جو ہوگی وہ جھوٹی تاریخ نہیں ہوگی، وہ سچی تاریخ ہوگی۔ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کے جامعات میں، یونیورسٹیز میں جو زبانی تاریخ کا، اورل ہسٹری کا شعبہ کھل رہا ہے یا کھل گیا ہے، اور وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے ہسٹری، اورل ہسٹری، بوڑھوں سے جو سنا ہے، جو بزرگوں سے سنا ہے، جو بزرگوں کے اپنے مشاہدات ہیں، ان کی بنیاد پر تاریخ کا ایک کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایک لاہور سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ہیں ڈاکٹر اشتیاق، انہوں نے پنجاب کی ہسٹری لکھی ہے تقسیم کے حوالے سے، اور وہ اورل ہسٹری کی بنیاد پر انہوں نے سارا کام کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سے سن کر روایتیں، حکایتیں، کہانیاں، وہ ان کے مشاہدات وہ اکٹھے کیے اور ان کی بنیاد پر تاریخ لکھتی۔ اس کو اب وہ بوڑھے تو دنیا میں 76 سال ہو گئے ہیں، تو وہ تو دنیا میں نہیں ہے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب ہم اورل ہسٹری کا جو سورس ہے بزرگوں کی
جو زبانی بیانات ہیں وہ تو ہمارے پاس اب نئے ریکارڈ نہیں ہو سکتے، مگر جو آپ بیتیاں 1947 کے حوالے سے لکھی گئیں، جو رسائل میں فسادات کے حوالے سے لوگوں نے اپنی سرگزشت بیان کی، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی ماؤں سے اپنے باپ سے یہ سارا کچھ سنا تو ان کے سینوں میں وہ دفن ہے، وہ آیتیں، وہ کہانیاں، وہ شکایتیں، تو وہ اکٹھی کر کے ان کی بنیاد پر تاریخ کا ایک نیا ورژن تیار کیا جائے، تاریخ کا ایک نیا بیان تشکیل دیا جائے جو ہمیں مستقبل کے بارے میں بہت اچھا تاریخی شعور دے سکے گا، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔